آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ کسی عاشق رسول نے بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا اور اس کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ ایسا رب ہے جس نے سب کو بنایا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ اور حدیث پاک یہ ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا لوگ کہیں گے اللہ نے سب کو بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ایسا وقت آئے گا اور ہم کہتے ہیں اس وقت وہ وقت آ گیا۔ کہ آج کل بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے سب کو بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے سے اس مسلمان کو سمجھا دیا، جب ایسے لوگ باتیں کرنے والے پیدا ہو جائیں اور وہ بات کر دیں تو سمجھ لو یہ بات رحمان کی طرف سے نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور جب اس طرح کا وسوسہ آ جائے اس وقت تم اللہ کی پناہ مانگو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، اور اپنی بائیں طرف 3 بار دھتکار دو، تھوک ڈالے بغیر 3 بار دھتکار دو،
اس طرح کرو گے تو شیطان دور ہو جائے گا، یہ وسوسہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں آنے والے دور کی خبر نبی پاک بھی دیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا اللہ نے سب کو بنایا، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہ ہے الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی بلکہ وہ سب کو زندگی دیتا ہے۔ اب کائنات کے اندر بہت سارے لوگ رب نے پیدا کیے، کئی تو لوگ ایسے ہیں جو اسلام پر قائم ہیں اور کئی ایسے ہیں اسلام پر قائم نہیں ہیں، وہ کافر، یہودی، عیسائی، سکھ، مشرک، ہندو، دہریے، بڑی بڑی قومیں، اور کئی وہ ہیں جو اسلام تو لاتے ہیں لیکن اسلام کے اوپر آ کر پھر ڈگمگاتے ہیں۔ اور آج ہم نے ذکر ہی ان کا کرنا ہے کہ جو اسلام کے اوپر آ کر ڈگمگاتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کہتے ہیں اسلام چھوڑ دو، مشکل وقت آ جائے تو کہتے ہیں اسلام چھوڑ دو، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اس مشکل وقت میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو جو کرنا ہے نا وہ ہمیں رب نے بتا دیا کہ جب ایسے دنیا والے پیدا ہو جائیں، ایسی باتیں کرنا شروع ہو جائیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر بیان کیا ہے، 17واں پارہ سورہ حج، اس کی آیت نمبر 11۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 11 کی نسبت سے 11، یہ 11 کی نسبت سے اللہ فرماتا ہے سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الفاظ دیے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ، سارے نہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں عَلَىٰ حَرْفٍ، شک کی بنا پر۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو شک ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ مسلمان تو ہم ہو گئے تو اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ محتاج کی غم، مصیبتیں، تکلیفیں، کیا دیا اسلام نے؟ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن شک کی بنا پر، وہمی، شکی، ہر وقت شک۔ تو فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ایسے شکی لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچے، جسم سلامت ہو، بیماری نہ آئے، چند سال تک بیماری بالکل نہ آئے، پھر تو یہ ٹھیک رہتے ہیں۔ فرمایا اطمأن بہ، اپنی زندگی میں مطمئن ہے، پھر تو یہ کہتے ہیں بڑا اطمینان ہے، بڑا مزہ ہے، اسلام اچھا ہے شکی، ابھی بھی شک ہے، پورے ایمان والے نہیں ہوئے، ابھی زندگی میں شک ہے کیونکہ زندگی اچھی گزر رہی ہے، اور جب آتی ہے مصیبت، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر ان کو پہنچے فتنہ، فتنہ کا معنی آزمائش، آزمائش، تکلیفیں، غم، پریشانیاں پہنچے، انقلب علی وجہہ، تو اپنا چہرہ اسلام سے پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ اسلام سے پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اسلام نے کیا دیا؟ کفر ہی اچھا ہے، یہودیت ہی اچھی ہے، عیسائیت ہی اچھی ہے، قادیانیت اچھی ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ او اللہ کے بندو، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو، جس نے اچھائی دیکھی تو مطمئن ہو گیا، تکلیف دیکھی تو صبر نہ کر سکا، اسلام پہ قائم نہ رہ سکا، پھر گیا۔ فرمایا اس بندے کو ملے گا کیا؟ جس نے وہم کے اندر زندگی گزاری،
اسلام میں جتنی دیر رہا بعد میں پھر کر کافر ہو گیا، ملے گا کیا اس کو کافر ہونے کے بعد؟ فرمایا خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ فرمایا اس بندے نے اپنی دنیا بھی ہلاک کر دی اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ ایسے بندے کی دنیا بھی ہلاک ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، دونوں چیزیں برباد ہو گئی۔ فرمایا ذالک هو الخسران المبین۔ تو پھر دیکھو جب دنیا بھی ہلاک ہے آخرت بھی ہلاک ہو گئی تو فرمایا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، خسران المبین، ایک واضح ہلاکت ہے یہ، اس طرح کی ہلاکت سے بچو۔ اس آیت نے ہمیں کیا بتایا کہ جس بندے کو عبادت کرنے میں، رب کو یاد کرنے میں کبھی بھی زندگی میں مشکل آ جائے، شکی نہ بنے، وہمی نہ بنے، اپنے دل کے اندر اللہ کے بارے میں غلط نہ سوچے، بلکہ اس مشکل وقت میں یاد کرے سیدنا ایوب علیہ السلام کی مبارک زندگی، لگ پتہ جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی کی طرف آنے سے پہلے میں یہاں ایک حدیث بیان کر دوں، اس کی شرح میں تفسیر قرطبی، عربی کی تفسیر ہے تفسیر قرطبی، سورۃ الحج آیت نمبر 11 کی تفسیر میں لکھا ہے، ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ یہودی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَمَالُهُ، اس بندے کی آنکھیں بھی چلی گئی، نبینا ہو گیا، اور اس کا مال بھی چلا گیا، غریب ہو گیا۔ اسلام سے پہلے یہودیت تھی، اب مسلمان ہوا اور اسلام میں کیا مشکل آئی؟ آنکھیں چلی گئی، نبینا ہو گیا، مال چلا گیا، غربت آ گئی، آ گیا نا اٹھا میرا، ان اصابتہ فتنۃ، آگی مصیبت، آگی تکلیف، اب کیا ہوا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں فتشاءم بالاسلام، اس بندے نے اسلام کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، کہا یہ سارا اسلام کا قصور ہے، یہ مسلمان ہونے کا قصور ہے، کلمہ پڑھنے کا قصور ہے، میری آنکھیں بھی چلی گئی اور میرا مال بھی ہلاک ہو گیا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ، پھر وہ آیا مصطفیٰ کے پاس، نبی پاک کے پاس آ کر پھر اس نے یہ ساری باتیں بتائی، کہا جی آپ کے اسلام نے مجھے یہ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام لا یقال، اسلام کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ قصور اسلام کا نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ اللہ نے تجھے آزمایا ہے، اللہ نے تجھے آزمایا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسلام پہ مکمل تیری ایمان مضبوط رہتا ہے یا کہ تو پھر جاتا ہے۔ آگے جو جملے ہیں لاجواب، وہ کہنے لگا انی لم اصب فی دینی ھذا خیرا، میں نے اپنے اس دین کے اندر کوئی بلائی نہیں دیکھی، ذہب بصری و مالی و ولدی، میری آنکھیں بھی چلی گئی، میرا مال بھی چلا گیا، میری اولاد بھی ہلاک ہو گئی، تینوں چیزوں سے عزت ہوتی ہے، تو کہا تینوں چیزیں نہیں رہیں، اب مجھے اس دین نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب نبی کا کیا فرماتے ہیں، ذرا یہ جملہ دل پہ لکھ لو۔ حضور فرماتے ہیں یا یہودی، اور یہودی سن، ان الاسلام یسبق الرجال کما تسبق النار خبز الحدید والفضة والذهب۔ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، چاندی کو زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی نہیں، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، چاندی صاف ہو جاتی ہے۔ سونے کو زنگ لگ جائے تو سونے کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، سونا پالش ہو جاتا ہے، آگ اس کو صاف کر دیتی ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے، پانی نہیں لگایا جاتا، آگ کے اندر اس کو جلایا جاتا ہے۔
جس طرح سننا حضور فرماتے ہیں جس طرح لوہا چاندی اور سونا اس کی میل کو اس کے زنگ کو آگ صاف کر دیتی ہے، اس طرح اسلام تیری زندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اسلام نے تجھے کیا کر دیا؟ اعلیٰ زندگی دی، جہنم سے نکالا اور جنت میں داخلہ کر دیا۔ اتنا کمال تھوڑا اور لاجواب قسم کا جملہ دیا۔ ہمیں اس سے کیا ملا کہ اسلام میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں پھرنا نہیں۔ کیسے پھرنا نہیں؟ اب سنو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو کہ سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور اس کی آیت نمبر ہے 83 اور 84۔ دو آیتوں کے اندر اللہ نے پوری بات بیان کر دی۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، یہ خطاب ہے مصطفیٰ سے، اللہ کلام کر رہا ہے اپنے نبی سے۔ فرمایا پیارے حبیب ذرا اپنے صحابہ کو، اپنے چاہنے والوں کو ایوب علیہ السلام کا ذکر تو سناؤ۔ کیسے پیارے مبلغ ہیں جن کی مبارک زبان ایسی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے زبان مصطفیٰ وہی گفتگو کرتی ہے۔ اور اللہ نے کیا وحی کی؟ فرمایا پیارے حبیب ذرا ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھ کے تو سناؤ۔ کیسا؟ اس نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو بلایا، دعا کی، اور دعا کب کی؟ جب 18 سال بیمار رہے۔ کتنے سال بیمار رہے؟ بولیے بولیے ذرا، کتنے سال؟ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں۔ توجہ، 7 بیٹے 7 بیٹیاں، 1000 بکریاں، 1000 گائے اور کثیر پیلیاں جائیداد کثیر، یعنی بہت بڑے زمیندار تھے، غریب آدمی نہیں تھے، بڑے امیر آدمی تھے۔ جس بندے کی 1000 بکریاں ہوں غریب ہوتا ہے؟ جس کی 1000 گائے ہوں غریب ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لاجواب امیری تھی، جائیداد کی کثیر تھی۔ 70 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنے سال تک؟ پورے 70 سال زندگی کی کوئی مصیبت نہیں آئی، اور جب مصیبت آنا شروع ہوئی سارا مال ہلاک ہو گیا۔ جس بندے کی 1000 گائیاں مر جائیں، بتائیے وہ 4 پائی پہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ میرا اتنا بڑا مال ہلاک ہو گیا، ساری پیلیوں کی فصل کو آگ لگ گئی، قدرتی طور پر آگ لگ گئی، ختم ہو گئی، کھیتی جل گئی، کھیتی بھی جل گئی، مال بھی ہلاک ہو گیا، گھر کی چھت گری، 7 بچے 7 بچیاں فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے کہ مال کا غم ہوتا ہے، لیکن مال کے غم سے زیادہ اولاد کا غم ہوتا ہے۔ مال کا غم انسان برداشت کر سکتا ہے، اولاد کا غم برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ کسی کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے یار میں مر گیا کیونکہ میرا بچہ چلا گیا۔ اور جس کے ساتھ چلے جائے، اور ساتھ ساتھ بیٹی کی محبت بچوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، 7 بیٹیاں بھی فوت ہو جائیں، بتائیے کیسی آزمائش ہے؟ اس سے بڑھ کر ہے کسی کی آزمائش؟ بالکل نہیں۔ پھر جب اتنی بڑی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس آگ کی تپش کی وجہ سے جسم کے اوپر آبلے نکل آئے، آبلے، اور ان آبلوں کے اندر صحیح ہونے والا گمان ہی نہیں، صحیح بھی ہوئے، بیماری بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، حتیٰ کہ 2 بھائی تھے ان کے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور دور کھڑے ہو کر کلام کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں آپ سے سمجھ آتی ہے، ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ بھائیوں نے چھوڑ دیا،
ساری دنیا نے چھوڑ دیا، الا امرأتہ، سوائے آپ کی بیوی نے۔ اس مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے تو آپ کی بیوی نے، کیونکہ بیوی غدار نہیں تھی، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی یہ، ایسی لاجواب خاتون جس نے اللہ کی عبادت بھی کی، اپنے شوہر کو بھی راضی کیا، اپنے شوہر کو بھی راضی کیا۔ ایک دن، دو دن، ایک سال، 2 سال نہیں، پورے 18 سال۔ بیماری کتنے سال کی تھی؟ 18 سال۔ حد ہو گئی۔ جب ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی، بیوی نے نہیں چھوڑا تو بیوی ایک دن کہنے لگی حضرت صاحب اللہ سے دعا کریں، آپ نبی ہیں نا، تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ میری مصیبت دور کر دے، اور اللہ جہاں اور باتیں قبول کرتا ہے یہ بھی قبول کرے گا۔ تو آپ نے بڑا کیا کہا؟ نبی کہنے لگے میری صحت کتنے سال رہی؟ کہتی ہے 70 سال۔ فرمایا ابھی بیماری کو تو 70 سال نہیں ہوئے، ابھی بیماری کو 70 سال نہیں ہوئے، ابھی تو چند سال ہوئے، تو میں اپنے رب سے کس منہ سے مانگوں جس نے اتنے سال مجھے صحت دی، جسم سلامت دیا، جوانی کا کمال دیا، اتنا مال دیا، 70 سال تک میرے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں کھول کے رکھ دی، آج میں کس منہ سے مانگوں؟ کیا کہوں اپنے رب سے؟ مجھے حیا آتی۔ یہ نہیں کہا یا اللہ مجھ سے دور کر دے، بلکہ اللہ نے ہی دل میں بات ڈالی۔ جب وقت پورا ہو گیا مصیبت کا، تو مصیبت کا بھی، آزمائش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت تک انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ 18 سال پورے ہو گئے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، تو آپ نے کیا کہا سننا ذرا۔ کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا یا اللہ میری بیماری دور کر دے، بڑی مصیبت آ گئی ہے اس کو دور کر دے، دور کرنے کا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بس اتنا ذکر کیا، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ زبان سے نہیں کہہ رہے، دل سے کہہ رہے کہ یا اللہ بڑی تکلیف ہے، اور اگلا خود ہی سمجھ جاتا، اور آگے وہ بھی رب جو دلوں کی جانتا، جس کی بارگاہ میں دل کا کنیکشن جوڑا، تو وہ رب وہ ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 29واں پارہ سورہ ملک، پہلا رکوع آخری آیت، الا یعلم من خلق، کہا کیا وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ جانتا ہے، وہ اللطیف الخبیر، دل کے اندر باریک سے باریک بات کو بھی جانتا ہے، باریک سے باریک بات۔ تو دل سے کہا یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب اتنی بات کہی تو اب چلیے سورہ صاد کے اندر، سورہ صاد کے اندر اللہ نے فرمایا ایک مقام پہ آپ جا رہے تھے بیوی کے ساتھ، بالکل کمزور، چلنے کے قابل نہیں تھے، بالکل بڑی مشکل سے ایک مقام پہ بیٹھے تھے، بیوی پاس تھی، بیوی گئی کسی کام کے لیے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور خود برجلی کا اپنا پاؤں مارو زمین پر، پاؤں مارو زمین پر، زمین پہ پانی مارا، پاؤں مارا، پاؤں مارنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ وہ پانی کا چشمہ ٹھنڈے پانی کا نہیں تھا، علماء نے کہا وہ گرم پانی تھا، گرم پانی کا چشمہ جاری کیا۔ جب چشمہ جاری ہو گیا اللہ نے فرمایا یہ تمہارے پینے کے لیے بھی ہے، تمہارے غسل کرنے کے لیے بھی ہے، جب پیو گے اندر کی بیماریاں صحیح ہو جائیں گی، جب غسل کرو گے باہر کی بیماریاں جاری رہیں گی۔
پانی پیا تو اندر کی بیماریاں صحیح، غسل کیا تو باہر کی ٹھیک، بہترین قسم کا جبہ فرشتے نے پیش کیا، جب یہ پہن کر سونی صورت ہے اپنی فل جوانی پہ آ گیا، وہی مبارک دوبارہ زندگی لوٹ آئی، بیوی آئی کام سے فارغ ہو گئے، کتنا ٹائم لگا ہو، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کام ہے سارے میرے رب کے، کتنا لاجواب رب ہے وہ جس نے پہلے مصیبت میں آزمایا اور جب انسان مصیبت میں پورا اترا صبر کر کے دکھایا، اس آنکھ سے پھرا نہیں، رب کا انکار نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا، جب اللہ کی رضا پہ راضی رہا تو اللہ نے ساری زندگی جوانی والی دوبارہ عطا کی۔ جب دوبارہ زندگی مل گئی تو بیوی آئی واپس، اس نے آ کر کہا یہاں پر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا تھا، آپ کو پتا ہے کہاں گیا؟ کہا وہ میں ہی ہوں، ساری باتیں بتا دی۔ تو بیوی کہنے لگی جب آپ کو جوانی مل گئی ہے تو میں بھی تو بوڑھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایوب کی دعا سے آپ کی بیوی کو بھی دوبارہ جوانی عطا کی، دونوں میاں بیوی کو جوانی مل گئی، رہا مال اس کا کیا بنا اور رہی اولاد اس کا کیا بنا۔ میرا رب لاجواب ہے، جتنے جانور مرے تھے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، سب کو دوبارہ زندہ کیا، اور اگلی بات جتنی اولاد فوت ہوئی تھی دوبارہ ان سب کو زندہ کیا، اور ان کی زندگی کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ترجمہ سنیں، فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کی ساری مصیبتیں دور کر دی، جوانی مل گئی، پھر فرمایا ہم نے ان کے گھر والے ان کو واپس کیے، گھر والے واپس کیے، 7 بیٹے 7 بیٹیاں واپس کر دیے، دوبارہ زندہ ہو گئے، زندگی مل گئی، بیوی کو بھی جوانی مل گئی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان بچوں کی مثل اور بھی عطا کی، 7 مزید بیٹے اور بیٹیاں، 14 یہ 14 وہ مزید بھی عطا کیے، اور اینڈ پہ اللہ کہتا ہے جو بندہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے، فرمایا اس کو اتنا دے کے ہم یہ کہتے ہیں دیا تو ہم نے ہے، رحمتاً من عندنا، لاؤ خوش ہو جاؤ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، نصیحت والا جملہ ہے، فرمایا ایوب کا ذکر کرنا پیارے حبیب اعلان کر دو، سارے عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ انہوں نے 18 سال بیماری کے دوران اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، رب کی ذات پہ شک نہیں کیا، اور جب ایوب اتنی شان والے ہیں تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک کے صدقے اسلام پہ کامل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔